عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل تصویروں کے حوالے سے تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے دلتوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ مرغیاں چرانے کے نام پر 3 دلت نوجوانوں کو باندھ کر مارنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو مسلم صحافی صدیق کپن کے ساتھ ناانصافی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ آئیے آج کیا سپریم کورٹ نے سنوائی کی ہے اس پر بات کریں گے۔ تو وہیں پر ریلوے پولیس نے 20 دن میں 100 کھوئے ہوئے بچوں کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ تو مرزا پور معاملے میں فرحان اختر کے گھر پر ممبئی اور یو پی پولیس میں نوک جھونک ہوئی ہے، ہائی وولٹیج ڈرامہ سامنے آیا ہے۔ تو وہیں پر میں آپ کو یہ خبر بھی دوں گا کہ کس طرح سے جو ہے اویسی کی پارٹی کو بی جے پی کی بی ٹیم کہہ کر کے اس وقت ممتا بنرجی نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ارنب معاملے میں شیو سینا نے بی جے پی پر پوری طرح سے حملہ کر دیا ہے۔ یوگی کی حکومت میں دیکھیے کہ گورکھپور میں پولیس والوں نے ہی 35 لاکھ روپے لوٹ لیے ہیں۔ خلیجی ممالک اختلافات کو بھلا کر نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں، یہ ایک بیان جاری کیا قرقاش کی جانب سے۔ یوکرین میں ایک بھیانک حادثہ پیش آیا ہے، میں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں بنگال۔ مغربی بنگال میں اسد الدین اویسی کی پارٹی AIMIM آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اپنی مضبوط موجودگی درج کرنے کے لیے بڑی بیتاب نظر آ رہی ہے، اور انتخابی تشہیر کا عمل بھی زور و شوروں سے چل رہا ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ اس درمیان میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے MIM کے سربراہ اویسی کو زبردست طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں اویسی کے کردار کو پوری طرح سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یعنی اویسی کو بنگال میں کامیابی نہیں ملنے والی، کیونکہ وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں اور بہار میں ان کی اصلیت ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ باتیں ممتا بنرجی نے مسلم اکثریتی ضلع مرشد آباد میں ایک کمیٹی کی میٹنگ کے دوران کہی ہیں۔ میٹنگ میں ممتا بنرجی نے پارٹی لیڈروں سے گزارش بھی کی کہ وہ بی جے پی اور دیگر تخریب کاری طاقتوں کے خلاف مل کر لڑائی لڑیں۔ ترنمول کانگریس کے ایک مقامی لیڈر نے میٹنگ کے بعد میڈیا کو بتایا کہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں ممتا دیدی نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ مرشد آباد ضلع میں یہ AIMIM کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مغربی بنگال میں جب سے اسد الدین اویسی کی پارٹی آنے کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے امیدواروں کو یہاں لانے کی بات ہو رہی ہے، تب سے یہاں سیکولر کہلائے جانے والی اور ہندوتوا کے علمبردار بی جے پی کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ذیلی تنظیمیں ہیں یا یہاں کی بی جے پی پارٹی، سب مل کر کے جو ہے لگاتار ان کو اپنے نشانے پر لی ہوئی۔ یہی حال ان کا یو پی میں بھی ہے۔ بہرکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان یہاں کا کس جانب اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، کہ وہ ممتا بنرجی کی ہی پارٹی کے دامن تھامے رہیں گے یا پھر کہیں ووٹ توڑنے کا ثابت تو نہیں ہوں گے۔ یہ ہمیں اس وقت انتظار کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ آئیے ناظرین گرامی آگے چلتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کر کے دلتوں پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ بھارت میں نہیں رک رہا ہے۔ اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آندھرا پردیش کے ویسٹ گوداوری ضلع کی جانب سے آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے، بلکہ 3 لڑکوں نے مل کر کے اعلیٰ سماج کے جو بتائے جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جو لوگ کہتے ہیں، انہوں نے دلت برادری سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں کو مرغی چرانے کا الزام لگا کر کے ایک درخت سے باندھ کر کے بری طرح سے پیٹا ہے، جو اس وقت یہ تصویر اور یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آندھرا پردیش میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں اس وقت کوٹا انجنایلو اور کوٹا ناگراجو اور مڈھوگا سوماراجو نامی 3 لوگوں کو، نوجوانوں کو
गिरफ़्तार कर चुकी है, जिनका कापू समाज से जिनका ताल्लुक़ है, जो अपने आप को बड़ी बिरादरी के कहते हैं। वहीं पर जिन लोगों को मारा गया है वो माला कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो है पूरी तरह से ये वीडियो वायरल होने के बाद दलित बिरादरी, SC ST के जितने भी लोग हैं, जितनी भी समाज और बिरादरी हैं, उनमें गुस्से का सबब बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये नौजवान एक बस्ती से गुजर रहे थे, जिस बस्ती में इनको मार पड़ी है। वहाँ पर एक जगह पर बैठे हुए थे कि अचानक इनको शक की निगाह से देखते हुए यहाँ के लोगों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी और फिर उसके बाद उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा करके दरख्त से बांधा और मारना शुरू कर दिया। बहरहाल अब जो है मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनमें उन लोगों पर हमला किया गया है और हमला किए जाने वाले लोगों की भी शनाख्त की जा चुकी है। उसमें वेंकटेश्वर राव, जिन लोगों को मार लगी है उनकी शनाख्त वेंकटेश्वर राव, संतोष और प्रवीण और बालू के हैसियत से कर ली गई है और इनका ताल्लुक़ जो है गोरथपाड़ू नामी इलाके से है। लक्ष्मी गाना पावरी गोदम नामी एक देहात आता है, वहाँ पर ये मामला पूरा सामने आया और लगातार ये वीडियो इस वक्त जो है आंध्र प्रदेश में गुस्सा भड़काने का सबब बनी हुई है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर इस वक्त पुलिस सख्त बंदोबस्त की हुई है। आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं सहाफ़ी सिद्दीक़ कुप्पन। इनकी वालिदा बहुत बीमार हैं और सहाफ़ी कुप्पन को किस तरह से जो है इस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, वो पूरा भारत जानता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है बिलखुसूस मुसलमानों के साथ, वो इस वक्त पूरी तरह से वाज़ेह है भारतीय आवाम के सामने। उत्तर प्रदेश में हाथरस के वाक़े के बाद जाए वक़्वा पर जाने के सिलसिले में गिरफ़्तार होने वाले केरला से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद सहाफ़ी सिद्दीक़ कुप्पन को जुमा के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपनी वालिदा से बात करने की इजाज़त दी, लेकिन उनके ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। अब क्यों मुस्तरद कर दिया जा रहा है, आखिर इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ समझ नहीं जा रहा। इस तरह के अदालती फ़ैसलों को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा तनक़ीद की जा रही है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है लाठी किसके हाथ में है। जैसे इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की सरबराही में बेंच के सामने शुरू हुई। रियासती हुकूमत ने समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की। इस पर कुप्पन की जानिब से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि दरख्वास्त गुजार की 90 साल वालिदा अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही हैं। मिस्टर सिब्बल ने कहा कि जेल ज़ाब्ते के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। ऐसी सूरत हाल में उसकी मुवक्किल की वालिदा अपने बेटे से बात नहीं कर सकती। इनकी दरख्वास्तों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतज़ाम करेगी ताकि कुप्पन और उसकी वालिदा एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सब बहाने हैं हुकूमतों की जानिब से कि किस तरह समाअत को मुलतवी किया जाता है और लगातार परेशान करने की कोशिशें होती हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद जो है एक अलग ही किस्म का इस वक्त उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से जुल्म सितम है और बिलखुसूस अदालतों की जो इस वक्त रवैया है बिलखुसूस इस तरह के मामलों में, बिलखुसूस जब वो मुलजिमीन मुसलमान होते हैं तो बहुत ही तशवीशनाक है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब में आपको ले चलूँ। जौनपुर की ख़बर है। सुपरिटेंडेंट पुलिस झांसी आगरा आशीष तिवारी ने आज कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों में आगरा और झांसी सेक्शन की खुसूसी टीम के ज़रिए मुख्तलिफ़ अज़ला और रियासतों से 100 से ज़ायद लापता बच्चों को तलाश करके उनके अहल खाना से मिलाया गया है, जो वाकई एक काबिल कदर इक़दाम है और काबिल तारीफ़ इक़दाम है। तिवारी ने जुमा के रोज़ यहाँ नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस रेलवे आगरा मोहम्मद मुश्ताक की सरबराही में ऑपरेशन GRP सेक्शन आगरा और झांसी के तहत वज़ारत दाखिला के ज़ेर एहतिमाम ऑपरेशन मुस्कान, जो साल 2018, 19 और 20 में लापता बच्चों की बाजियाबी के लिए चलाया गया था, इन दो हिस्सों के तहत 100% लापता बच्चों की बाजियाबी के लिए एक मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान पिछले 20 दिन के दौरान मुख्तलिफ़ अज़ला और रियासतों से 100 से ज़ायद बच्चे बाजियाब हुए और उनके अहल खाना के सुपुर्द किया गया। इस तरह बच्चों के लापता होने के बाद जो वालिदैन बड़े परेशान थे और ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों के लापता और इसमें पुलिस की जो कार्रवाई सामने आई 100 बच्चों लापता को ढूंढना, ये वाकई में जो है काबिल मुबारकबाद भी है और काबिल तारीफ़ भी है। कहते हुए इस वक्त जो है यहाँ की पुलिस इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है। नाज़रीन गिरामी, मिर्ज़ापुर हमेशा जो है सुर्खियों में छाए रहता है और इस बार इसके नाम पे बना हुआ
ایک سیریل ڈرامہ وہ تو سرخیوں میں چھایا رہا، لیکن اب اس کے خلاف، اس کے بنانے والوں کے خلاف، اس کے تخلیق کاروں کے خلاف معاملہ درج ہوا تو اب 2 ریاستوں کی پولیس کے مابین دشمنی کا سبب بن گیا۔ اتر پردیش کے مرزا پور میں ویب سیریز مرزا پور کے تخلیق کاروں کے خلاف درج معاملے کی جانچ کرنے پہنچی یو پی پولیس کی ممبئی پولیس کے اہلکاروں سے نوک جھونک ہوئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مرزا پور پولیس اداکار فرحان اختر کی رہائش پر ان سے پوچھ گچھ کے لیے پہنچی تھی۔ فرحان اختر مرزا پور ویب سیریز کے پروڈیوسر ہیں۔ مرزا پور جمعرات کے روز اندھیری میں واقع کرائم برانچ ڈی سی پی کے دفتر پہنچی تھی، لیکن ممبئی پولیس نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مرزا پور پولیس اندھیری سے نکل کر کھار علاقے میں فرحان اختر سے پوچھ گچھ کرنے پہنچ گئی۔ اس کی اطلاع ممبئی پولیس کو موصول ہوئی اور کھار پولیس اسٹیشن کے اہلکار حرکت میں آ گئے۔ اس کے بعد فرحان اختر کے گھر پر ممبئی پولیس اور یو پی پولیس کی زبردست نوک جھونک ہوئی اور ہائی وولٹیج ڈرامہ نظر آیا۔ ممبئی پولیس کے اہلکاروں نے یو پی پولیس کے اہلکاروں سے کہا کہ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے باضابطہ طور پر اجازت لے کر آئیں، اس کے بعد پوچھ گچھ کریں۔ اس ہنگامہ اور نوک جھونک کے بعد مرزا پور پولیس فرحان اختر کے گھر سے باہر نکلی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ بحثیں چلتی رہتی ہیں۔ آج کل یہ مختلف قسم کے ڈرامے وہ اس وقت ہندوتوا کے نشانے پر ہیں۔ اگر کہیں اور بالخصوص یو پی میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ممبئی کی پوری فلم انڈسٹری کو یوگی یو پی میں لے جانا چاہتے ہیں اور وہاں ایک الگ ہی فلم انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں اس وقت جو ہے فلم انڈسٹری 2 ٹکڑے میں بٹی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوتوا کے متوالے وہ وہیں کا ساتھ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جن فلموں میں یا ڈراموں میں مسلم کردار زیادہ نظر آتے ہیں اس کو الگ الگ انداز میں بدنام کرنے کی اور اس پر الگ الگ طرح کی پابندی عائد کرنے کی جہاں کوشش ہو رہی ہے، سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کی جہاں کھنچائی ہو رہی ہے، تو زمینی سطح پر بھی الگ الگ طرح سے کیس وغیرہ درج کر کے، معاملے درج کر کے پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور لگاتار یوگی میں اور یہاں کی پولیس جس انداز میں اس وقت رخ اختیار کی ہوئی ہے واقعی میں بہت ہی زیادہ بھارت کو نقصان پہنچانے والی ہے اور مختلف ریاستوں کو پہنچانے والی ہے، ایسا محسوس کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر ارنب معاملے میں شیو سینا نے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی اور بی جے پی کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں کا حملہ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ ارنب گوسوامی اور بارک کے سابق سی ای او پارتھیو داس گپتا کے درمیان ہوئی مبینہ واٹس ایپ گفتگو کو لے کر شیو سینا نے بھی بی جے پی پر زورہ حملہ کیا۔ شیو سینا نے اپنے ترجمان سامنا کے ذریعے مرکز کی برسر اقتدار پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی لیڈروں نے ویب سیریز تانڈو کو لے کر اس کی ٹیم کے خلاف شکایت درج تو کرا دی، لیکن اگر ان میں ہمت ہے تو ہندوستانی فوجیوں کی شہادت کی بے عزتی کرنے والے صحافی ارنب گوسوامی کے خلاف معاملہ درج کریں۔ سامنا کی اداریہ میں میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ کسی کے پاس سے 100 گرام گانجا ملنے پر خوب ہنگامہ کرنے والی میڈیا ارنب گوسوامی کی مبینہ غداری کے معاملے میں قومی سطح پر بحث کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آزادی اور ملک کا وقار کسی کے قدموں میں گروی رکھ دیا ہے۔ آزادی کی، حب الوطنی کی لڑائی دوسرے لڑیں، یہ محض ملک کا چوتھا ستون بن کر گھومتے پھریں، سب دھندا بن گیا ہے۔ قصوروار آخر کسے ٹھہرائیں؟ تانڈو شروع ہے، یہ چلتا ہی رہے گا۔ شیو سینا نے سامنے کی اداریے میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اب ہنسی مذاق کا سبجیکٹ بن گئی ہے۔ روزانہ نیا ڈرامہ تیار کر کے عوام کی تفریح کرنے کا تجربہ وہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے تجربات عوام کو پسند نہیں آتے۔ تانڈو نام کی ایک ویب سیریز حال میں ریلیز ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سیریز موجودہ سیاست کی حقیقت پر مبنی ہے۔ دہلی کی سیاست، یونیورسٹیوں میں سیاسی رساکشی، اس طرح کے کچھ موضوعات اس میں دکھائے گئے۔ اس درمیان اس سیریز میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ قابل اعتراض ڈائلاگ ہونے کا ہنگامہ بی جے پی نے برپا کر رکھا ہے۔ بھگوان شنکر اور نارد کے ڈائلاگ میں شری رام کا تذکرہ مذاقیہ انداز میں کیے جانے کا تانڈو بی جے پی نے شروع کیا، لیکن بی جے پی نے جو تانڈو شروع کیا ہے اس میں سچائی کا عنصر کتنا ہے اس پر شبہ ہے، کیونکہ جو تانڈو کی مخالفت میں کھڑی ہے وہی بی جے پی بھارت ماتا کی بے عزتی کرنے والے اس ارنب گوسوامی کے بارے میں منہ میں انگلی دبا کر خاموش کیوں بیٹھی ہے۔ ہندوستانی فوجیوں کا اور ان کی شہادت کی بے عزتی جتنی گوسوامی نے کی ہے اتنی بے عزتی پاکستانیوں نے بھی نہیں کی ہوگی، یہ کہتے ہوئے مکمل طور پر اس وقت جو ہے شیو سینا نے بی جے پی کو ارنب گوسوامی کے حوالے سے اس انداز میں وہ سارا چارٹ سامنے آیا، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ اسی کے حوالے سے سامنا کا ایک پورا اداریہ تھا جس کی تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ ناظرین، کیا کیا ہوتا ہے یوگی حکومت میں، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اتر پردیش میں بڑھتی لاقانونیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود پولیس والے
جن کے اوپر قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ہی وزیر اعلیٰ کے آبائی ضلع گورکھپور میں ہوئی لوٹ کھسوٹ میں ملوث رہے۔ گورکھپور پولیس اور کرائم برانچ نے 24 گھنٹے کے اندر زیورات کے تاجروں سے 35 لاکھ لوٹنے والے 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ان 6 گرفتار لوگوں میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ واضح رہے 6 لوگوں کی اس گینگ میں شامل پولیس والوں نے ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتے ہوئے بستی سے گورکھپور آ کر لوٹ کی اس کارروائی کو انجام دیا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے ان کے خلاف گینگسٹر اور NSA کے تحت کارروائی اور ان کی برخاستگی کے لیے DGP کو تحریر کیا ہے۔ ABP میں یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہ SSP جوگیندر کمار نے بتایا کہ مہاراج گنج کے نچنول کے رہنے والے زیورات کے تاجر دیپک ورما اور رامو ورما 20 جنوری کو روڈ ویز کی بس سے لکھنؤ جا رہے تھے۔ اس بیچ وردی والے بدماش داروغہ دھرمیندر یادو، مہیندر یادو اور سنتوش یادو نے کینٹ علاقے کے ریلوے اسٹیشن سے لے کر ٹوسٹر کے بیچ ان تاجروں کو بس سے اتار لیا۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر سونا اور چاندی اور روپے ہونے کی جانچ کرنے کے نام پر انہیں آٹو میں بٹھا لیا اور پھر ان کا سونا چاندی لے کر فرار ہو گئے۔ دونوں تاجروں کو شک ہوا جس پر انہوں نے اعلیٰ افسران سے شکایت کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ 345.5 گرام سونا جس کی تخمینہ قیمت 12 لاکھ روپے اور 4.77 کلو گرام چاندی جس کی تخمینہ قیمت 4 لاکھ روپے اور 19 لاکھ روپے نقدی لوٹے جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہے UP کی پولیس، اور UP کی پولیس سے کسی بھی طرح کی آپ کسی بھی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، اس سے اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کس قدر وہ انسانیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، وہ تو ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے ہی۔ آئیے ناظرین گرامی، متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے خارجہ امور انور قرقاش نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک اختلافات بھلا کر تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کویت، مسقط، ریاض، منامہ، دوحہ اور ابوظہبی امید سے بھرپور نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک استحکام، خوشحالی اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہاں امارات میں بھی یہ تاثر ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ خلیج تعاون کونسل نے 5 جنوری کو سعودی عرب کے شہر العلا میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں خلیجی ملکوں کے جاری 3 سالہ اختلافات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس اجلاس کے بعد قطر کے ساتھ سعودی عرب، امارات اور بحرین نے سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیے تھے۔ تو اس طرح سے خلیجی ممالک میں ایک نئے دور کا آغاز دیکھنے کو مل رہا ہے، تمام تر اختلافات بھلانے کے بعد، اور تمام تر اس طرف سے جہاں تعریفیں ہو رہی ہیں وہیں خود ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ الگ الگ انداز میں ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں۔ ناظرین گرامی، یوکرین میں بہت ہی افسوسناک واردات پیش آئی ہے۔ آج کل آگ لگنے کے حادثات ہر جگہ سے آ رہی ہیں، اور وہ بھی بالخصوص ہاسپٹلس میں۔ ہم نے دیکھا ادھر ہمارے بھارت کے کئی علاقوں میں، اور بالخصوص کووڈ-19 کے جو مخصوص ہاسپٹل سے وہاں پہ آگ لگنے کی خبریں آئی، کئی ہلاکتیں بھی ہوئی، کئی زخمی بھی ہوئے۔ اب یہ خبر جو آ رہی ہے وہ روس کی یوکرین سے آ رہی ہے، جہاں یوکرین کے شہر خار کے ایک نجی نرسنگ ہوم میں آگ لگنے سے تقریباً 15 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 11 لوگوں کی زخمی ہونے کی خبر ہے۔ افسروں نے اطلاع دی ہے کہ 2 منزلہ عمارت میں آگ لگنے کی وجوہات کا بھی پتہ نہیں چل پایا۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی نے خار کو لے کر کے حوالے سے بتایا ہے کہ نرسنگ ہوم کے مالک اور ملازمین سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں تقریباً 11 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اس واقعے کو بھیانک بتاتے ہوئے کہا کہ آگ لگنے کے وقت 33 لوگ عمارت میں موجود تھے۔ ایمرجنسی سروس کے ذریعے جاری کردہ تصاویر میں عمارت کی دوسری منزل پر لگی جالی کی کھڑکیوں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس تصویر کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیانک یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر اجازت لوں کہ ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی تو آپ جانتے ہی ہیں پوری دنیا میں دھوم مچایا ہوا ہے، بالخصوص یورپین ممالک میں بھی اس وقت بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ اس کو آئے ہوئے بہت سال بھی گزر گئے، اس کے بعد کی بھی کوئی قسط آنے والی ہے بتا رہے ہیں، اور آ چکی ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ارطغرل غازی اس وقت روس میں بھی زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ خبر سامنے آیا، روس ان ممالک میں سر فہرست شامل ہوا ہے جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ہے، جہاں دنیا میں ریکارڈنگ توڑنے والی TRT کی سیریز ارطغرل غازی میں روس کے مسلمان باشندے بڑے گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ خبر روس کے الگ الگ خبر رساں ایجنسیوں سے آ رہی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی ریانووستی نے اس سلسلے میں ترکی کی ڈرامہ سیریل کے بارے میں تجزیاتی رپورٹ بھی شائع کی ہے۔ ترکی کے ڈرامہ سیریل عظیم صدی کے زیر عنوان مضمون میں اس پروڈکشن کو دنیا بھر میں سراہے جانے سے آگاہ کیا ہے،
اور ییمرا ایوارڈ جیتنے والے ترکوں کے سائن شدہ پروڈکٹس کے زیر عنوان خبر میں روس اور دنیا بھر میں دکھائے جانے والی ٹی وی سیریز کے خلاصے پیش کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ثقافتی صنعت کی منڈی جس پر امریکہ چھایا ہوا ہے کے بعد اب ترکی دوسرے نمبر پر ہے۔ ترکی کی ٹی وی سیریز کو مغربی پروڈکشن سے ممتاز کرنے والی سب سے اہم خصوصیت اور اسے کنزرویٹو افراد کی جانب سے پسند کیا جانا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوغان کی امیج نے بھی ترک ڈرامہ سیریز کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مضمون میں ترک ڈرامہ سیریز کی دنیا کی 100 سے زیادہ ممالک میں دکھائے جانے اور اس سے ترک معیشت میں $500 ملین کی آمدنی حاصل کیے جانے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب روس بھی ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جن ممالک میں ارطغرل غازی کو بڑی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ابھی اس کو شائع ہوئے، اس کے ریلیز ہوئے، اس کے دیکھے ہوئے کئی سال گزر جانے کے باوجود یہ ڈرامہ ابھی بھی جو ہے اپنی بادشاہت برقرار رکھا ہے۔ اس طرح کے تبصرے روس سے آئی ہوئی اس خبر کے بعد جو ہے لگاتار دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،